گزشتہ روز بریڈفورڈ برطانیہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے ایک مظاہرے کی فوٹیج وائرل ہوئی ہے، جس میں ایک خاتون فیلڈ مارشل کو بد دعائیں دے رہی ہیں اور انہیں ماضی کے واقعات کی روشنی میں انجام سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب چونکہ اس ویڈیو کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کیا گیا، تو پہلے حکومت پاکستان نے برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ برطانیہ ایسے تمام اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ حکومت پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس واقعے پر برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ بلا کر احتجاج بھی کیا گیا، چونکہ برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں، اس لیے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری کیا گیا، جس کے بعد پھر برطانیہ کا بھی جو رد عمل ہے وہ سامنے آیا۔ یوں اب یہ معاملہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی کا باعث بن گیا ہے۔ اب خاتون کی گفتگو پر دو مختلف قسم کی جو آرا ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو حکومت پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی قتل کی دھمکی ہے، لہٰذا اس خاتون اور مظاہرے میں شریک دوسرے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اچھا، حکومت پاکستان کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے نا، اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی خاموشی کو غیر جانبداری نہیں سمجھا جائے گا، جس کے پھر باہمی اعتماد اور تعاون پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ ایک بہت سخت بیان ہے جو کہ عام طور پر ایسی سفارتی زبان میں نہیں دیا جاتا، لیکن دوسری طرف مظاہرین کا موقف یہ ہے کہ بھئی یہ دھمکی نہیں، یہ تو بد دعا تھی۔ اب یہ دھمکی ہے یا بد دعا ہے، اس کا تعین یقیناً برطانوی قانون کے تحت ہو جائے گا، لیکن اس معاملے کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس طرح کی گفتگو سے دیکھیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بے شک آپ کسی پہ سخت تنقید کریں یا آپ کسی کے کتنے ہی سخت مخالف کیوں نہ ہوں، لیکن الفاظ کے چناؤ میں احتیاط وہ بہت ضروری ہے، اور ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا پھر دفاع کسی اصول کی بنیاد پہ کیا ہی نہ جا سکے۔ اب دیکھیں، اس کا عمران خان اور ان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، ہاں الٹا نقصان ہوگا، سختی بڑھ جائے گی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایسی گفتگو پر جو حکومتی اوور ری ایکشن ہے نا، وہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب پہلے ہی آپ دیکھیں کہ ناروے کے ساتھ ایک معاملے پر سفارتی بدمزگی پیدا ہو چکی ہے، اور اب برطانیہ کے ساتھ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا نا، تو کیا پھر تمام ممالک کو ڈیمارش دیا جائے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا تحمل اور تدبر سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پھر برطانوی وزارت خارجہ جو ہے اس نے بھی ڈیمارش کا ترکی بترکی جواب دیا ہے۔ اب برطانوی حکام کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتی ہے، لہٰذا اگر کسی غیر ملکی حکومت کو جرم کا شبہ ہے تو شواہد پولیس کے حوالے کر دے، پھر متعلقہ مواد برطانوی پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق جانچا جائے گا، اور اگر قانون شکنی کا مواد سامنے آیا تو کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، لیکن ہر معاملہ برطانوی قانون کے تحت ہی نمٹایا جائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں برطانوی حکومت اپنی پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کرتی،